الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد في بداية سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے دینی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور محلے کے بزرگ حضرات، مسجد ہادہ کے منتظمین، بہت دنوں کے بعد آپ کے درمیان ایک بار پھر آنے کا موقع ملا ہے۔ سال میں تقریباً ایک دفعہ دو دفعہ شہر پٹلم میں کسی نہ کسی مناسبت سے بیان ہو ہی جاتا ہے۔ ادھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 سال سے بالکل نہیں آنا ہو رہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آنے کا موقع دیا، ایک ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنے کا، کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ان 3 آیتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں ایک بات ہے انفاق، خرچ کرنا، جس کو قرآن کریم نے کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو دیا ہے انہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے۔ قرآن کریم نے متقین کی صفت بتائی ہے۔ الف لام میم، اسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کے صحیح معنی کو کوئی نہیں جانتا، اسی لیے آپ قرآن کے ترجمے میں دیکھیں گے تو الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھا رہتا ہے، یاسین کے نیچے یاسین لکھا رہتا ہے، الف لام میم را کے نیچے الف لام میم را لکھا رہتا ہے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کٹے کٹے حروف، کاٹ کاٹ کے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ الف لام میم، علم نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شک و شبہ کرتا ہے تو اس کے عقل کی خرابی ہوگی، کتاب کی خرابی نہیں ہو سکتی ہے۔ کتاب تو خالق کون و مکان کی ہے، کتاب تو اس رب کی ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے۔ اس کتاب میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں یا تقوی اختیار کر چکے ہیں، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے راستہ دکھاتی ہے، ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا سامان ہے۔ آخر متقی کون ہے؟ جو ہماری تقریر کا موضوع ہے اس میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقی کون ہے؟ قرآن کریم نے کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن ایک اللہ کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے آخری نبی آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم ان کے خاتم الانبیاء ہونے کا، افضل الرسل ہونے کا، آخری نبی ہونے کا ہم اقرار کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔
اگر ہم ایمان نہ رکھیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ تو متقیوں کی پہلی صفت بتائی گئی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت بتائی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے بھی دوسرے اوصاف کا تذکرہ ہے، لیکن ہمیں جو فی الحال آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے اور آپ کو جدھر لے جانا ہے وہ یہ پوائنٹ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ متقیوں کی پہچان یہ ہے، متقیوں کی صفات میں سے ایک اہم صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ ہم جو انہیں دیتے ہیں ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں مال دیا ہے، وہ اس مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ ان پر فرض نہیں ہے تو وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ عطیات کرتے ہیں، نفلی طور پر وہ دیتے ہیں۔ اگر ہم نے انہیں علم دیا ہے تو وہ اپنے علم کو خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، مسئلہ مسائل بتاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کی ایک اہم صفت۔ کون صاحب ایمان ہے؟ کون ایسا مسلمان ہوگا ذرا آپ سوچیں جو یہ نہ چاہے کہ ہم متقی نہ بنے، پرہیزگار نہ بنے، وہ بن نہ پائے، دنیا کے جھمیلوں میں الجھ جائے، لگ جائے، وہ بات الگ ہے۔ لیکن ہر صاحب ایمان کی یہ چاہت ہوتی ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا شمار متقیوں میں ہو، اللہ سے ڈرنے والوں میں ہو، اللہ سے قربت رکھنے والوں میں ہو، اللہ کے مقربین میں ہو، اللہ سے محبت کرنے والوں میں ہو، دین پر مر مٹنے والوں میں ہو۔ ہر صاحب ایمان کی یہ تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اور وہ انسان متقی ہوگا جس کے اندر جتنے زیادہ اوصاف پائے جائیں، ایمان کے اور مومنوں کی جو اوصاف بیان کیے گئے، جتنے زیادہ اوصاف پائے جائیں گے تقویٰ میں اس کا درجہ اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی ایک صفت بتائی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ مسلمانوں میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمان اور مسلم سماج خرچ نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ خرچ نہ کرتا اتنی بڑی بڑی عالیشان مسجدیں کیسے تعمیر ہو جاتی؟ اگر وہ خرچ نہ کرتا تو مساجد میں ائمہ اور مؤذنین کیسے ہوتے؟ اگر ہمارا مسلم سماج خرچ نہ کرتا اتنے بڑے بڑے ادارے، مدرسے، تنظیمات، تحریکات، یتیم خانے کیسے چلتے؟ یہ یقیناً مسلم سماج کے تعاون سے چل رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم جتنا کر رہے ہیں ہمیں اس سے بڑھ کے کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں سخاوت، فیاضی، دریا دلی اتنی زیادہ کرتے تھے جس طرح تیز و تند ہوا چلتی ہے۔ تیز ہوا چلے خس و خاشاک کو، بہت ساری چیزوں کو اڑا کے دور کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی اس طرح صدقہ و خیرات کرتے تھے، اللہ کے راستے میں قربانی دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی غزوات کو پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں، جو غزوات ہوئے، صحابہ کرام نے دل کھول کر تعاون کیا، جن سے جو ہو سکا تعاون کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے سینکڑوں درہم و دنانیر اللہ کے راستے میں دے دیے، بہت سارے لوگوں نے مٹھی بھر کے کھجور دیے، مٹھی بھر کے جو دیا، جس سے جو ہو سکتا تھا وہ تعاون کیا۔ ہمارا مسلم سماج بیدار ہے، اللہ کا فضل ہے، اور چونکہ اس شہر میں میرا آنا ہوتا ہے اس لیے میں جانتا ہوں کچھ لوگ تو اہتمام کے ساتھ،
زکوٰۃ بھی، نفلی صدقات بھی مدارس کے لیے خاص کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس کے لیے خاص کر دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے خاص کر دیتے ہیں، خرچ کرنے کا جذبہ ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہمیں رمضان میں خاص طور سے جتنا زیادہ خرچ کریں گے ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ آپ نے تقریر میں یہ بات سنی ہوگی، بارہا سنی ہوگی کہ عام دنوں میں جو فرض کا ثواب ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں وہ نفل کا ثواب ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں جو ایک فرض کا ثواب ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں فرض کا 70 گنا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ کون نہیں چاہے گا میرے دوستو کہ ہم ایک دیں اور اس کے بدلے میں ہمیں 70 ملے؟ کون نہیں چاہے گا؟ جو نہ چاہے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ بیوقوف ہے، وہ کم عقل ہے، اس کے اندر دماغ کم ہے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ ہم 1 روپے دیں اور ہمیں حلال طریقے سے 70 روپے مل جائے؟ 1 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت ہم نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں ثواب بڑھ کے ملے جو عام دنوں میں ثواب ملتا ہے۔ 1 رکعت میں نے یوں کہہ دیا آپ سے، 1 رکعت نماز اصل میں ہوتی نہیں، کم سے کم 2 رکعتیں۔ میں نے آپ کو قلت بتانے کے لیے کہا کہ کم سے کم بھی نماز پڑھیے، کم سے کم بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے رمضان میں۔ تو ہمیں دوستوں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے انفاق فی سبیل اللہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، اور یہ متقیوں کی اہم صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ کوئی دن بھی ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی دن بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بندے جب صبح کرتے ہیں آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، آسمان سے روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے کچھ دعا کے کلمات کہتے ہیں۔ سنیں دعا کے کلمات کیا ہیں۔ روزانہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والے ہیں، تیری راہ میں دینے والے ہیں، غریب غربا کا خیال رکھنے والے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھنے والے ہیں، مساجد، مدارس اور دیگر دینی تنظیمات و تحریکات کا خیال رکھنے والے، جو خرچ کرنے والے، اے اللہ انہیں بہترین بدلہ عنایت فرما دے۔ روزانہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عنایت فرما۔ اور ایک دوسرا فرشتہ جو آسمان سے اترتا ہے وہ یہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو خرچ نہیں کرتے ہیں، اے اللہ جو خرچ نہیں کرتے، مال کو روک روک کر رکھتے ہیں، اے اللہ انہیں ہلاک کر دے، برباد کر دے، تہس نہس کر دے۔ اب فرشتے کی دعا ہو، فرشتے کی بد دعا ہو، اور فرشتہ یقیناً اللہ کی جانب سے آتا ہے، اب بتائیے اس کی دعا اور اس کی بد دعا میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اس لیے ہم سے جو ہو سکے، ہر آدمی اپنی حیثیت کو جانتا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں 1,00,000 2 لاکھ نکالنا چاہیے یا ہمیں 100 200 نکالنے چاہیے۔ ہر آدمی اپنی زکوٰۃ کی رقم کا بھی حساب کرے۔ زکوٰۃ کی رقم اگر ختم ہو گئی ہے، صدقات خیرات کے نفلی عبادت کریں۔ اگر زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے، نفلی طور پر آپ خرچ کریں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ برکتیں کتنی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکتیں دکھائے گا اور آخرت میں برکتیں دکھائے گا، لیکن ہم ہیں کہ خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ماشاءاللہ خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن جو عمومی مزاج ہے وہ کہ سماج کا ہر فرد نہیں خرچ کرتے۔ حالانکہ جو ہو سکے خرچ کیجئے۔ آپ 10 روپے دے سکتے ہیں، 20 روپے دے سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کا ایک لڑکا اسکول میں پڑھتا ہے، آپ مونتھلی 500 1000 2000 فیس دیتے ہیں،
لیکن آپ ہی کا ایک لڑکا مدرسے میں پڑھتا ہے تو آپ سوچتے ہیں فری میں پڑھ لے بغیر پیسے کے کام چل جائے. یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ سوچئے کون سا انصاف ہے؟ دونوں لڑکے آپ کے ہیں. ایک لڑکا اسکول میں پڑھ رہا ہے تو آپ فیس دے رہے ہیں، اور ایک لڑکا مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو آپ سوچتے ہیں فری میں کام چل جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا لڑکا مدرسے میں نہ بھی پڑھ رہا ہے تب بھی آپ کو مدرسے کا تعاون کرنا چاہیے، اس لیے کہ مدرسے والے جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے گھر کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، وہ پورے سماج کے لیے کام کر رہے ہیں. سماج میں بہترین عالم ہونا، بہترین مفتی ہونا، بہترین قاری ہونا، بہترین امام ہونا، اچھا مؤذن ہونا، یہ سب فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہے. اگر سماج میں کوئی اچھا عالم نہ ہو، اچھا مفتی نہ ہو، پورے سماج والے گنہگار ہوں گے. جس کی مثال اس سے پہلے بھی میں نے بارہا مختلف جگہوں پر دی ہے، اور پھر آپ کو دے رہا ہوں کہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، کچھ لوگوں نے اسے نہلا کر، دھلا کر، کفن پہنا کر، نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. پورے محلے والے کی طرف سے کچھ لوگوں نے کام کیا، کافی ہو گیا. جن لوگوں نے نماز وغیرہ نہیں پڑھی، کفن دفن میں شریک نہ رہے، ان پر کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر پورے محلے میں سے ایک مسلمان کے مرنے کے بعد کسی نے بھی اسے نہایا نہیں، دھلایا نہیں، نماز نہیں پڑھا، یا نہلا دیا، دھلا دیا بغیر نماز پڑھے، آپ نے کفن وغیرہ پہنا دیا، بغیر نماز پڑھے اسے دفن کر دیا، پورے محلے والے گنہگار ہوں گے. تو کچھ لوگ کر لیں تو سب کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا ہے. مدرسے میں جو لوگ پڑھ رہے، پڑھا رہے، جو علماء لگے ہوئے، ان کو صرف اپنا ثواب نہیں مل رہا ہے، بلکہ وہ آپ کی طرف سے بھی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. اگر وہ نہ پڑھائیں تو پورے سماج والے گنہگار ہوں گے. سماج میں آپ رہتے ہیں، آپ بھی گنہگار ہوں گے. لہذا رمضان کے اس مبارک مہینے میں متقیوں کے اوصاف کے بارے میں جو ہم نے چند باتیں کہی، ان میں سے ایک اہم صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ متقی وہ ہوتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. آپ خوب خرچ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک آدمی تشریف لا رہے ہیں، ایک آدمی کی آمد ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آنے والے آدمی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیجیے، ضرورت ہے. غور سے سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی ہیں، اپنے وقت کے نہیں، کائنات کے افضل ترین آدمی ہیں، کہتے ہیں کہ اے آنے والے میرے پاس کچھ بھی نہیں. اس نے کہا کچھ دیجیے، انتظام کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم کسی سے بھی اپنی ضرورت کی چیز لے لو، میرا نام کہہ دو، میں قرض اتار دوں گا. اللہ اکبر. پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، مانگنے والا آ رہا ہے، مانگنے والا خالی نہ جائے. نبی نے کہا کچھ بھی نہیں، پھر فرمایا کہ جاؤ کسی سے لے لو، وہ قرض میرے ذمہ ہوگا، میں قرض اتار دوں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ زائد ذمہ داری لے لی. نہیں تھا، آپ نے کہہ دیا کہ میرے پاس نہیں ہے. آپ نے کہا جاؤ کسی سے لے لو، میرے ذمہ قرضہ میں دے دوں گا. یہ زائد ذمہ داری لینے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ایک دوسرے صحابی وہاں بیٹھے تھے، انصاری صحابی تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جملے کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تھوڑا بدل گیا. انصاری صحابی نے محسوس کر لیا. انصاری صحابی نے جو جملہ کہا وہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. انصاری صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، کیا کہا؟ انفق یا رسول اللہ،
انفق یا رسول اللہ ولا تخش عن ذی العرش اقلالا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، خرچ کرتے رہیے، عرش والے سے کمی کی فکر مت کیجیے۔ آج نہیں ہے، کل وہ دے دے گا۔ آپ نے اپنے نام سے قرض دلایا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ انتظام کر دے گا۔ انفق یا رسول اللہ ولا تخش عن ذی العرش اقلالا، اللہ کے رسول خرچ کرتے رہیے، عرش والے سے کمی کا ڈر مت کیجیے۔ اللہ کے رسول نے جو اپنے صحابی سے جملہ سنا، چہرے پر رونق آ گیا، مسکرانے لگے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے دوستو۔ اگر ہماری جیب میں نہ بھی ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے خود اپنے والد محترم کو دیکھا ہے، 4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، وہ ٹیچر تھے، ریٹائرمنٹ سے پہلے انتقال ہوا۔ میں نے دیکھا ہے گھر میں کبھی پیسہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی آدمی آ جاتا مانگنے کے لیے تو کسی دوسرے تیسرے سے لے کر دیتے تھے کہ بہت امید سے آیا ہے مانگنے والا، اسے واپس کر دوں گا تو کیا سمجھے گا۔ انتظام کر کے دیتے تھے۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں دوست، لیکن ہمیں ہونا چاہیے۔ خیر کے لوٹنے کا مہینہ ہے یہ، رمضان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، عبادت کے سیزن کا مہینہ ہے، ثواب کے کمانے کا مہینہ ہے، اور یہ کہا جائے کہ خیر خیرات صدقات خوب سے خوب کرنے کا مہینہ ہے، خوب سے خوب عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے غریب رشتہ داروں کا تعاون کریں، اڑوس پڑوس کا تعاون کریں، گاؤں محلے کے غریب غربا کا تعاون کریں، مساجد مدارس اور یتیموں بیواؤں کا تعاون کریں۔ جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ خوب دے گا، انشاءاللہ خوب دے گا۔ کیا معلوم زندگی آئندہ کتنی باقی ہے، کیا معلوم۔ ہم مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پاس مال ہے، ہم ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے۔ آج آنکھ بند ہو گئی، سب مال ختم، سب مال آپ کے ورثہ کے ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں میرا مال میرا مال میرا مال، مالی 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 میرا مال۔ فرمایا کہ تمہارا مال صرف 3 مال تمہارا ہے، صرف 3 مال تمہارا ہے۔ بینک میں پیسے دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، کتنے پیسے رکھے ہم نے۔ تم اپنی زمین جائیداد کے کاغذات کو، رجسٹری کے کاغذات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو، اتنی زمینیں۔ فرمایا کہ تمہارے صرف 3 قسم کے مال۔ فرمایا جو کھا لیا وہ تیرا ہو گیا۔ کھانا بھی ثواب کا کام ہے، آپ کھائیں تاکہ طاقت رہے تو ہم اچھی طرح عبادت کریں، لوگوں کا تعاون کریں، کھانا بھی عبادت ہے۔ فرمایا جو کھا لیا کھلا لیا تیرا ہو گیا۔ فرمایا جو پہن لیا وہ تیرا ہو گیا۔ جس طرح بھی کپڑے ہوں، قیمتی سے قیمتی اور سستے سے سستا ہو، جو پہن لیا تیرا ہو گیا۔ فرمایا جو کسی کو دے دیا وہ تیرا ہو گیا۔ تو نے دے دیا کسی کو، اللہ کے نزدیک تیرے اکاؤنٹ میں ثواب لکھ لیا گیا ہے۔ تو بھول جائے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں بھول سکتا ہے۔ تیرے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے کس نے فلاں غریب کا تعاون کیا، فلاں مسجد کو دیا، فلاں مدرسے کو دیا۔ تو یہ 3 قسم کے مال تیرے، کھا لیا تیرا ہو گیا، پہن لیا تیرا ہو گیا، کسی کو دے دیا تیرا ہو گیا۔ فرمایا کہ جو رکھا ہوا مال ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرا نہیں ہے۔ تیری آنکھ بند ہوئی، تیرے ورثہ لڑیں گے، ہم اتنا لیں گے ہم اتنا لیں گے، تیرا مال نہیں ہے۔ دوستو ہماری یہی گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے راستے میں تعاون کیجیے، جتنا زیادہ ہو سکے مدارس مساجد بیواؤں اپنے رشتہ داروں یتیموں کا تعاون کیجیے اور ثواب خوب سے خوب کمائیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔